بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ نبوت کا ایک حصہ ہے، اور وہ کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ وہ 46ویں نمبر پہ آتا ہے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیں خواب دیکھنے کے آداب۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کے 3 آداب ہیں۔ پہلا آداب تو یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں، جب بھی آپ کوئی اچھا خواب دیکھیں گے تو آپ الحمدللہ کہیں گے۔ نمبر 2، آپ اس کا ذکر کریں گے، اور نمبر 3، آپ اس کی تعبیر ضرور نکلوائیں گے۔ یہ خواب کے کیا ہے؟ آدابوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب بھی تعبیر دو تو اچھی تعبیر دو، کیونکہ تعبیر دینے والے کے موافق ہی خواب کیا ہو جاتا ہے؟ واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، یعنی کہ اگر میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں نے خواب میں اگر ایک جنگل دیکھا ہے اور ہرا بھرا دیکھا ہے، تو اگر اس کی تعبیر دینے والے نے دے دیا ہے تیسا تو بہت برا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جبکہ اس کی تعبیر کچھ اور ہی ہو، ٹھیک ہے نا، حقیقت میں، لیکن میری دوست نے یا میرے رشتہ دار نے کسی نے یہ تعبیر دے دی مجھ کو کہ تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوگا، بہت خراب ہوگا، تم نے تو جنگل دیکھ لیا، بھائی جنگل میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں، انسان نہیں ہوتا، یہ وہ کر کے، تو اس نے جو مجھے تعبیر دی نا اس وقت، میرے ساتھ پھر وہی واقع ہو جائے گا، سمجھ میں آئی؟ کیونکہ خواب کی تعبیر دینے والے کے موافق ہی واقع ہو جاتا ہے۔ کیا تعبیر؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ جب بھی خواب دیکھو تو اس کی تعبیر، جب بھی خواب دیکھو تو اس کا ذکر اپنے دوست سے کرو اور کسی سے نہ کرو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی خواب دیکھو تو اپنے کسی خیر خواہ دوست سے کرو، یا تو کسی عالم سے کرو جو کہ خواب کی تعبیر دینے کا کیا ہو؟ فن رکھتا ہو، ماہر ہو، یا وہ اس علم کو کیا ہو؟ جانتا ہو، سمجھ میں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین، ان سب سے جو ہے نا خواب کی تعبیر بہت زیادہ کیا ہے؟ منقول ہے، بہت زیادہ خواب دیکھی بھی گئے ہیں، اور ان سے کیا ہے؟ بہت زیادہ خواب کیا ہے؟ منقول بھی ہیں تعبیرات۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے حجرے میں 3 چاند پڑے ہیں۔ کیا چاند پڑے؟ 3 چاند پڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے، اگر تیرا خواب سچا ہے تو اس میں 3 افضلین کیا ہوں گے؟ انسان ہوں گے۔ تو اس میں، ان میں اور حجرے میں کون شامل ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حجرے میں کیا ہے؟ مدفون ہوئے۔ تو یہ 3 چاند سے مراد یہ 3 چاند تھے، 2 صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ خواب کی تعبیر کیا ہو گئی؟ سچی ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بنسبت رات کے دیکھے ہوئے خواب کے صبح کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچ بولتا ہوگا اس کا خواب کیا ہوگا؟ زیادہ سچا ہوگا۔ اب ایسے نہیں کہ روز جھوٹ بول رہا ہے ایک بندہ، ٹھیک ہے، بولے میں نے تو خواب میں یہ دیکھا، میں نے تو خواب میں فلاں دیکھا، میں نے تو خواب میں ڈھمکا دیکھا۔ اب بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، کیا یقین کرے اگر اس کا خواب سچا بھی ہو؟ لیکن اس کا خواب سچا ہو نہیں سکتا بہت زیادہ حد تک، کیونکہ وہ بندہ سچ نہیں بولتا، اور سچ بولنے کی دلیل یہ ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہوگا نا اس کا خواب بھی سچا ہی ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ بہت آسان سی بات ہے۔ اب میں بتاؤں کہ دودھ کی تعبیر کیا ہوگی، کہ دودھ دیکھنا خواب میں کیسا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دودھ دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور اس حد تک، اس قدر میں نے دودھ پیا سیراب ہوگا کہ میں اس کی سیرابی اپنے ناخنوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دودھ اتنا زیادہ سیر ہو کے پیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہ اس کی سیرابی ناخنوں سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جو دودھ بچ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دودھ پینے کو دے دیا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا
بیان فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہی خواب کی تعبیر جو میں نے دودھ دیکھا ہے، اس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس کی تعبیر علم سے ہے. کس سے ہے؟ علم سے ہے. اگر آپ میں سے کوئی شخص خواب میں دودھ دیکھتا ہے پیتا ہوا، تو اس کا مطلب کہ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازنے والے ہیں. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو اب آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہوں گی، خواب کے آداب پتہ چل گئے ہیں، اور خواب کب کا سچا ہوتا ہے، کن لوگوں کا اچھا اور سچا ہوتا ہے، اور کن لوگوں سے بیان کرنی چاہیے. اگر آپ نے اپنے کسی ایسے دوست سے بیان کر دی کہ بھائی میں نے خواب میں تو شادی دیکھی یا خواب میں فلاں چیز دیکھی، اور اگر آپ کا دوست حاسد ہے یا کینہ اور بغض رکھا ہوا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس نے آپ کو تعبیر دے دی کہ بھائی ایسا تھوڑی ہوتا، یہ تو خواب میں نا شادی دیکھنا تو اجڑنا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈھمکا ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ آپ کو تعبیر دے گی نا دوست، تو وہ کیا ہوگا، ویسے ہی اس کے موافق ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا. تو آپ نے کسی سے بھی خواب کی تعبیر، تو میں کہتی ہوں دوستوں سے بھی بیان نہیں کرو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو دوست اور خیر خواہ سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے دوست اور خیر خواہ ہوں. تو خواب جو ہے نا بڑا نازک معاملہ ہے. آپ نے کسی عالم سے یا کسی خیر خواہ سے ذکر کرو تو آپ یہ کہو کہ خواب کی بھئی میں خواب سنا رہا ہوں یا سنا رہی ہوں، تو خواب کی تعبیر ذرا اچھی دینا، کیونکہ جو اچھا اور نیک دوست ہوگا نا، جس کے دل میں کینہ بغض نہیں ہوگا، تو وہ تو یہ کہے گا کہ نا اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کی تعبیر کیا کرے، اچھی کرے، اور اس میں کیا کرے، برکت دے. یا تو وہ خاموش رہے گا اگر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی عالم سے معلوم کریں، کسی مفتی سے معلوم کریں، اور یا کسی ایسے عالم سے معلوم کریں جس کو خواب کی تعبیر کے علم کے بارے میں کافی معلومات ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میرے علم میں بھی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.